في صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأذن في الناس بالحج. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وعامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي رسول الله وعلى يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال والترحيم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. جناب سيدنا إبراهيم وعلى نبينا عليه الصلاة والسلام. آپ کو خالق کائنات رب الجلال نے حکم دیا کہ اے پیارے ابراہیم لوگوں میں حج کا اعلان کر دو. لوگوں میں حج کا اعلان کر دو. تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا مولا میں حج کا اعلان کروں گا تو میری آواز کہاں تک جائے؟ بشری تقاضے ہیں نا، انسان ہے ضعیف، زیادہ سے زیادہ 2 کلومیٹر لگانے اگر راستہ صاف ہو، حجابات نہ ہو، درمیان میں کوئی چیز نہ ہو، 2 کلومیٹر تک آواز جا سکتی ہے، 3 کلومیٹر تک آواز جا سکتی ہے. جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کیا مولا میری آواز کہاں تک جائے گی؟ تو مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے حکم ہوا ہے پیارے ابراہیم آواز لگانا تمہارا کام ہے، تمہاری آواز کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانا میرے رب کا کام. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ جس وقت جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام وادی ابی قریش مکہ شریف کے اندر وادی ہے، اللہ آپ کو لے جائے. اور یہ وہ وادی ہے کہ اس وادی کے بارے میں وہاں کے لوگ بتاتے ہیں کہ اسی وادی کے اوپر جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے نفط جگر جناب اسماعیل علیہ السلام کو رب کی بارگاہ میں قربان کرنے کے لیے تیار بھی ہو گئے، لٹا لی گئی. اونچی وادی ہے. اب اس طرف آئیں مسجد جن کے سامنے کھڑے ہو کے دیکھیں آپ کو وہ اوپر نظر آئے گی پہاڑی، لیکن اس وقت انہوں نے وہاں پر وہ بند کر دیا ہے، بندہ نہیں جا سکتا. بندہ نہیں جا سکتا، دور سے کھڑا ہو کے بندہ دیکھ سکتا ہے. جناب ابراہیم علیہ السلام آپ اسی وادی میں تشریف لے گئے. آپ نے وہاں جا کر کے آواز لگائی اور وہ آواز کہاں تک پہنچی؟ وہ آواز کہاں تک پہنچی؟ کیونکہ آواز پہنچانے والا لگانے والا اللہ کا محبوب ہے اور پہنچانے والے رب کی ذات ہے. ٹھیک ہے نا. یہاں سے میں ایک بات عرض کرتا چلوں، لوگ کہتے ہیں یہاں سے تم درود و سلام پڑھتے ہو، یہاں پہ کہتے ہو بھی ہم کب کہتے ہیں کہ بعد اللہ ہم ڈائریکٹ پہنچا کے آتے ہیں، ہم تو پھر بھی اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں. رب کہتا ہے تم بھیجو، ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی مولا تم بھیج. کیوں جی؟ یہی کہتے ہیں. کیوں یہی کہتے ہیں؟ رب کہتا ہے کہ تم بھیجو، رب کہتا ہے تم بھیجو، صلو تم بھیجو سبحان اللہ علیہ اس محبوب پر وسلم و تسلیمہ تم سلام بھیجو. لیکن ادھر سے ہم کیا کہتے ہیں اللہم صلی علی مولا تو بھیج. وہ کہتے تم بھیجو، ہم کہتے ہیں مولا تو بھیج. یہ کیا ہے؟ یہ کیوں جی؟ ہاں تو علماء نے لکھا ہے اور
علماء نے لکھا ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت ابو العالیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے سوال کیا. امام بخاری علیہ رحمہ نقل فرماتے بخاری شریف کے اندر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت ابو العالیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اے عبداللہ یہ تو بتائیے کہ رب نے جو ہماری ذمہ داری لگائی ہے کہ میرے محبوب پر درود بھیجو, چلو ہم تو بھیجیں, حضور نے طریقہ بھی بتایا ہے, درود ابراہیم میں حضور نے سکھایا ہے, ٹھیک ہے نا. ہم مقید کرنے والے نہیں ہیں لیکن فضیلت کے قائل ہیں. فضیلت کے قائل کیوں جو ہم مقید کرنے والے نہیں ہیں, ٹھیک ہے, ہم مطلق والے ہیں. ہاں البتہ فضیلت کے قائل ضرور ہیں, فضیلت کے قائل ضرور ہیں. تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس وقت پوچھا گیا کہ حضور یہ بیان فرمائیں, چلو ہم تو بھیجتے ہیں, ہمیں حضور نے کرم نوازی فرماتے ہوئے طریقہ بھی بتایا ہے, رب کے درود سے کیا مراد ہے؟ جو رب نے اپنے ذمہ کرم پہ سب سے پہلے لیا ہے لیکن اللہ, بے شک اللہ, بے شک اگر بندہ اسی میں بات کرے کہ لفظ یعنی کہ لیکن وہ پھر موضوع بدل جائے گا, کیونکہ آج ویسے بھی عمرہ کر کے آئے ہیں تو میں اسی کی طرف یعنی کہ بات بلانا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے, تو حضرت ابو العالیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت پوچھا کہ حضور یہ بیان فرمائیں رب کے درود سے کیا مراد ہے, تو آج لوگ کہتے ہیں کہ جناب والا انما انا بشر مثلکم انما انا بشر مثلکم, ایک ہی رٹ لگائیے اور عبداللہ ابن مسعود سے پوچھو یار جو اس امت کے سب سے بڑے سب سے پہلے محدث ہیں جنہوں نے اس امت کو حدیث پڑھائی ہے, سکھائی ہے, ان کا فرمان سیکھا بھی ہے, سکھایا بھی ہے. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے ابو العالیہ بیٹا اللہ کے درود سے مراد یہ ہے کہ اللہ اپنی شان کے مطابق اپنے محبوب کی تعریف و توصیف بیان فرماتا ہے. اور یاد رکھیں تعریف اسی کی جاتی ہے جس کے اندر کوئی عیب نہ ہو, سبحان اللہ, جس کے اندر کوئی عیب نہ ہو. دنیا دار کی تعریف کرے نا عیب ہو سکتا ہے, خوشامد ہو سکتی ہے, کیوں جی کیونکہ ہو سکتا ہے نا کوئی نیم دین کا معاملہ ہو سکتا ہے, آگے چل کے اس سے کوئی مفاد بھی ہو سکتا ہے, کوئی نوکری کا مسئلہ ہو سکتا ہے, کوئی باہر جانے کے نکل کا مسئلہ ہو سکتا ہے. دنیا داری ہے نا, بعد اللہ رب اور رب کے رسول ان کے معاملہ میں یہ تو چیز نہیں ہے نا. وہ دونوں ذاتیں بے نیاز ہیں, وہ دونوں ذاتیں بے نیاز ذاتیں ہیں. وہاں تو اس طرح کا تصور ہی نہیں ہے کہ اللہ خود ہی بیان کرے مال اللہ خامی ہونے کے باوجود, بھی عیب ہونے کے باوجود, بھی عیب ہونے کے باوجود. تو پتہ چلا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے لگے ابو العالیہ بیٹا اللہ کا درود سے مراد یہ ہے کہ اللہ اپنی شان کے مطابق, کہہ جی ہم قید لگانے والے نہیں ہیں, کیوں اللہ اپنی شان کے مطابق, وہ خالق ہے, وہ جائے جس کو جتنا مرتبہ عطا فرمائے, ٹھیک ہے, وہ مالک ہے, چاہے کسی کو اٹھا کے کہیں پہنچے, کسی کو اٹھا کے زمین سے آسمان کی بلندیوں میں لے جائے, وہ مالک ہے, خالق ہے, ٹھیک ہے. تو فرمایا ابو العالیہ بیٹا اللہ اپنی شان کے مطابق اپنے محبوب کی تعریف بیان فرماتا ہے, اپنے محبوب کی تعریف. اللہ نے تو تعریف اس امت کی بیان فرمائی ہے, ٹھیک ہے. تو بہرحال حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام آپ نے آواز لگائی, کہاں پہ آواز لگائی؟ وادی ابی قبیس, وادی ابی قبیس. اور وہ آواز اللہ نے کہاں تک پہنچائی, کس وقت تک پہنچائی؟ مفسرین بیان فرماتے ہیں, امام سدوسی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اس وقت جو لوگ موجود تھے نا کائنات کے اندر, اور جن کے مقدر میں اللہ نے اس گھر کی حاضری لکھی تھی, اسی وقت انہوں نے لبیک کہا, سبحان اللہ, جو اس وقت موجود تھے, ٹھیک ہے. اور جو اس وقت موجود نہیں تھے, ابھی دنیا میں نہیں آئے تھے, اگر وہ ماں کے شکم میں تھے, رحم میں آ گئے, تو انہوں نے وہی سے لبیک کہا, مولا میں حاضر ہوں, مولا کیا ہوں میں حاضر ہوں. اور اگر ماں کے شکم میں نہیں, باپ کے سلم میں تھا, باپ کے سلم میں, تو وہی سے آواز لگائی مولا میں حاضر ہوں, مولا میں. اور اگر یہ دونوں معاملات نہیں ہیں, باپ کے سلم بھی نہیں ہے, ماں کا رحم بھی نہیں ہے, دنیا میں نہیں ہے, عالم ارواح, عالم ارواح. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا
علی یار تم حضور کے بڑے قریب رہے ہو. حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم والی الباب ہوا کہ میں علم کا شہر علی اس کا دروازہ ہے. علی یہ تو بتاؤ یار ہم دنیا میں آئے ہیں, کسی سے محبت ہوتی ہے, کسی سے عداوت ہوتی ہے, کسی سے محبت کم ہوتی ہے, کسی سے محبت زیادہ ہوتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو جناب علی رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے امیر المؤمنین جب اللہ نے ارواح کو پیدا فرمایا اب وہ ارواح دنیا میں نہیں ہے, ان کا جو مقام ہے نا عالم ارواح وہاں پہ رہی, تو ارواح کی آپس میں وہاں ملاقات ہو گئی. کیا ہوئی؟ ملاقات. جب ملاقات ہوئی تو ارواح کی جب ملاقات ہوئی جو وہاں محبت عالم ارواح میں قید ہوئی, جب دنیا میں آئے تو اللہ نے اسی محبت کو دنیا میں بھی عطا فرمایا. یعنی کہ اگر آج کوئی بندہ کسی سے محبت کرتا ہے, ٹھیک ہے, کسی اللہ والے سے محبت کرتا ہے, کسی اللہ کے محبوب بندے سے محبت کرتا ہے, تو اللہ کا شکر ادا کرے جناب علی رضی اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق کہ ہم عالم ارواح میں ان سے محبت کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور وہی محبت اللہ نے ہمیں دنیا میں بھی عطا فرما دی ہے. تو عالم ارواح میں جو روح جن کے مقدر میں یاد رکھنا ہے نہ, بڑے بڑے دنیا دار, بڑے بڑے امیر, کروڑوں اربوں خربوں پتی پوری دنیا کے چکر لگا لیں گے, سیریں کر لیں گے, عیاشیاں کر لیں گے, مگر جن کے مقدر میں وہاں جانا نہیں لکھا وہ نہیں جا سکتے. ٹھیک ہے, تو عالم ارواح میں انہوں نے کہا لبیک مولا میں حاضر ہوں, اور جتنی مرتبہ جس بندے نے لبیک کہا ہے وہ بندہ وہاں پہ لازمی ہے. وہاں پہ میں اکثر یہ بات بیان کرتا ہوں, ہمارے ملنے والے ہیں دوست, ٹھیک ہے, انہوں نے یہ بات بتائی. ایک ہمارے ملنے والے علاقے کا بندہ کم و بیش میں اس نے 30-35 سال مدینہ شریف میں گزارا. آج کل تو نیٹ ہے نا, موبائل ہے, ٹھیک ہے, اس وقت یہ PTCL نمبر ہوتے اور گاؤں کے اندر ایک فون ہوتا اور پھر آواز دی جاتی سپیکر میں, فلاں تیرا فلاں ٹائم فلاں جگہ سے فون آنا آپ کے سمجھا, اگر فون کرنا تب بھی پیسے لینے, فون سنبھالنا تب بھی پیسے لینے. تو انہوں نے فون کیا کہ تیرا ابا جی آ رہے ہیں فلاں دن, آ کر کے نہ لے جانا مدینہ شریف ایئرپورٹ کی. مدینہ شریف ایئرپورٹ ذرا قریب ہے اور جدہ جو ہے وہ ذرا دور ہے. خیر وہ کفیل کے پاس بندہ رہتا تھا, اس نے میرا والا کفیل سے کہا کہ میرے ابا جی آ رہے ہیں, گاڑی کی چابی دے کر میں جا کے لے. اس نے پوچھا یہ بتا تیرا ابا کا نام کیا ہے, تیرے دادا کا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا تیرا ابا نہیں آیا. خونی رشتہ میرا ہے, ابا میرا ہے. انہوں نے کہا چل یار چابی نہیں ہے میرے کو, چابی نہیں دینی. خیر وہ کہتا ہے خاموش ہو گیا. کیا ہوا؟ پھر کچھ دنوں کے بعد انہوں نے فون کیا, یار وہ بس وہ ریڈ کا حصہ ہو گئی, یہ مسئلہ بن گیا, یہ فلاں دن تیرے ابا جی کو. اسی دن کے مطابق میں نے پھر چابی مانگی. میں نے کہا حضرت چابی دے دے, ابا جی آ رہے ہیں. اس کفیل نے کہا یار تیرا ابا آج بھی نہیں آیا, تیرا ابا آج بھی نہیں آ رہے. کچھ دنوں کے بعد اس نے خود ہی چابی دی کہ جاؤ آج تمہارے ابا جی ایئرپورٹ پہ اترے گے, ان کو مدینہ شریف لے آئے. کہتے ہیں میں نہ چاہتے ہوئے کیونکہ وہاں بندہ مجبور ہوتا ہے, ان کی کفالت میں رہتا ہے. آپ کو پتہ ہے جو باہر رہتا ہے وہ سونا چرا نہیں کر سکتا, ہیرو بچوں سے کام نہیں لے سکتا. خیر چابی دی, ایئرپورٹ پہنچے, ابا جی کو لے آئے, زیارت کروائی, زیارت عمرہ وغیرہ کروا کے جب روانہ کیا تو کفیل سے پوچھا کہ یار یہ تو بتا ابا میرا ہے, کوئی رشتہ میرا ہے. تو میں نے چابی 2 دفعہ مانگی تو میں نہیں دی, تیسری مرتبہ تم نے دی. یہ راز کی بات ہے, اس کو چھوڑو. تم نے بتا دو یار میں تمہارا گھریلو ملازم ہوں, اتنے عرصے سے تمہاری حفاظت میں کام کر رہا ہوں. جب تکرار ہوا, اصرار بڑھا, میں نے کہا یار راز کی بات یہ ہے کہ میں جب اس دھرتی پہ ہوتا ہوں نا, حجاز مقدس حرمین شریف میں, میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں صبح تہجد کے ٹائم حضور کی بارگاہ میں پہنچوں, کہیں بھی حضور کی بارگاہ. اور اللہ نے مجھے شرف عطا فرمایا ہے کہ میں آنکھیں بند کرتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ حضور کی بارگاہ میں لسٹ لگی ہوتی ہے آج کس غلام کی آ گئی ہے, کیا ہے, کس غلام کی کیا ہے کہ حاضری ہے. تو جب تم نے پہلے دن مانگا تو میں نے آنکھیں بند کر کے دیکھا تیرے باپ کا نام اس لسٹ میں نہیں تھا. دوسری دفعہ تم نے چابی مانگی تو میں نے دیکھا تیرے باپ کا نام اس لسٹ میں نہیں تھا. تیسری مرتبہ میں دیکھ کے آیا تیرے باپ کا نام جناب نے لکھا ہوا تھا کہ آج انہوں نے یاد فرمایا ہے. انہوں نے کہا چل آج آپ ہماری بارگاہ میں حاضری دی.
یعنی یہ وہ بارگاہ ہے کہ اس بارگاہ کی حاضری کے لیے امام سیوطی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں تفسیر در منصور کے اندر اس بات کو کہ کل میدان جب محشر لگے گا نا، میدان محشر لگے گا تو یہ کعبہ بھی اس کے گرد پورا عالم اسلام چکر لگاتا ہے، یہ اللہ کے بارگاہ میں عرض کرے گا مولا پوری دنیا میرے پاس چل کے آتی رہی، مولا مجھے بھی شرف عطا فرما، میں بھی تیرے محبوب کی بارگاہ میں جانا چاہتا ہوں، تیرے محبوب کی بارگاہ میں بھی جانا چاہتا ہوں۔ تو تفسیر در منصور کے حوالہ سے امام فرماتے ہیں کہ دلہن کی طرح کعبے کو سجایا جائے گا، کس طرح دلہن کی طرح کعبے کو سجایا جائے گا اور سجا کر کے پھر حضور کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ سبحان اللہ، حضور کی بارگاہ میں پیش کیا۔ ابھی ہمارے بزرگ نعت پڑھ رہے تھے کیسا وہ سما ہوگا، تو میں نے قبلہ سے عرض کیا، میں نے کہا حضرت سے کہیں یہ نہ کہیں کہ کیسا وہ سما ہوگا، یہ تو اس کے لیے نا جس نے دیکھا نہیں ہے، یہ بیان کریں کیسا وہ سما تھا، کیوں جی ماشاءاللہ، کیسا وہ سما تھا، کیسی وہ گھڑی تھی، ہوگی نہیں تھی۔ ایک بندے نے دیکھا نہ ہونا، اس کو کیا پتا ماں کی لذت کیا ہے، لذت کیا ہے، اور جو دیکھ کے اب وہ کیسا وہ سما ہوگا، کیسی وہ گھڑی نہیں بلکہ کیسا وہ سما تھا، کیسی وہ گھڑی تھی کہ جب بچھڑنے کا وقت آتا ہے نا، وہ لمحات دیکھنے والے ٹھیک ہے نا۔ حضرت محدث علی پوری علیہ الرحمہ جماعت رشاہ صاحب علیہ الرحمہ ابو العرب لقب تھا، یہ تو آپ ایسا آپ آگے ہے نا، تو عیاشی یہ وہ سارا پہلے یہ غریب بدو تھے لیکن حضور کے دیس میں رہتے، تو حضرت سید جماعت رشاہ صاحب محدث علی پوری علیہ الرحمہ گئے، دیکھا وہاں ایک بچہ ہے چھوٹی عمر میں یتیم ہو گیا، ماں باپ کا سایہ جب ماں باپ کا سایہ اڑ گیا نا تو وہ سارا دن حضور علیہ السلام کی امت خطرہ پہ ٹک ٹکی مار کے لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، وہ پھٹے پرانے کپڑے ہیں، گرد و غراب دوار یعنی بال ہے، بیٹھا ہے۔ تو حضرت محدث علی پوری علیہ الرحمہ نے ایک دن دیکھا بچہ بیٹھا ہے، یہ گھر واپس نہیں کیا، دوسرا دن دیکھا گھر واپس نہیں کیا، جب بھی دیکھو حضور کی بارگاہ میں تو آپ نے سر پہ دست شکل رکھتے ہوئے فرمایا بیٹا تیرا گھر نہیں ہے، ہم نے جب بھی دیکھا یہیں بیٹھا ہوتا ہے۔ وہ بچہ رو پڑا، اس نے کہا حضور میں جب سے آنکھ کھولی ہے نا ماں کی شکل سے بھی ماں کی پیار سے بھی معلوم ہے۔ محدث علی پوری علیہ الرحمہ آپ نے ہاتھ رکھا، آپ نے فرمایا بیٹا گھرانا نہیں، آج کے بعد یہ نہیں کہنا کہ میرا ماں باپ نہیں، آپ کے پاس کہنا کہ میں تیرا ماں بھی اپنی باپ ہوں۔ آپ جتنے دیر وہاں پہ رہے اپنے ساتھ رہے، دسترخوان میں کھانا بھی کھلاتے رہے اپنے ساتھ، تو وہ بچہ بھی آپ کے ساتھ ساتھ چلتا، کپڑے پہنائے اپنے ساتھ رکھا۔ جس وقت آپ نے واپسی کا سفر باندھا نا، آپ نے فرمایا بیٹا ہمارے ساتھ ہم تمہیں اپنے ساتھ لے کے جائیں گے، بیٹوں کی طرح رکھیں گے، تمہیں کھانا بھی کھلائیں گے، کپڑے بھی پہنائیں گے، پڑھائیں گے، تعلیم و تربیت۔ بچہ تیار ہو گیا، بچہ تیار ہو گیا۔ جس وقت تیار ہو گیا نا جانے لگا نا تو بچے نے ہاتھ تھام دیا، محدث علی پوری علیہ الرحمہ کا کہا اپنا جماعت علی تعارف ہو گیا نا، پوچھا نام کیا ہے بیٹا، اپنا نام بتایا، کہنے لگا حضور یہ بتائیں آپ مجھے جس دھرتی پہ لے کے جا رہے ہیں کیا اس دھرتی پہ یہ اشارہ کیا، وہاں سمجھ آ رہی ہے اشارہ کیا گنبد خضرا کہ وہاں پر یہ گنبد محدث علی پوری علیہ الرحمہ کی چیخیں نکلی، کہنے لگے بیٹا کیا تم نے یعنی تار چھوڑ دی، اگر یہ گنبد خضرا وہاں ہوتا تو مجھے یہاں آنے کی ضرورت وہاں مجھے یہاں آنے کی کیا ضرورت تھی۔ اس بچے نے ہاتھ باندھتے کہا آپ کا کھانا آپ کو مبارک، آپ کا لباس آپ کو مبارک، آپ کی شفقتیں آپ کو مبارک ہو، مجھے جب ابا یاد آتے ہیں میں گنبد خضرا تک، جب اماں کی یاد آتی ہے گنبد خضرا تک لیتا ہوں، جب دنیا کے تھکیڑے برداشت کرتا ہوں نا ٹھیک ہے نا، کوئی پرسان حال نہیں ہوتا گنبد خضرا تک لیتا ہوں، ساری تھکاوٹیں دور ہو جاتی ہے۔ یعنی حضور کی بارگاہ تو ایسی بارگاہ ہے، حضور کی بارگاہ تو ایسی بارگاہ ہے۔ آخری بات خالیوال کی سرزمین کا ایک بندہ رہنے والا ہے،
ملتا کیا ہے حضور کی بارگاہ میں؟ حضور کی بارگاہ میں ملتا کیا ہے؟ ہمارے بزرگوں نے بندے کی زیارت میں بتایا، ہمیں بتایا تھا کہ الحمدللہ ہم نے آنکھ ہی اس گھرانے میں کھولی ہے جو عاشقوں کا قتل ہوا گھر ہے۔ الحمدللہ یعنی سمجھ گئے آل سنت و جماعت، آل سنت و جماعت۔ ان بزرگوں نے ہمیں بتایا کہ ہم اس حضور کی زیارت کی، خانے بال کا رہنے والا وہ بندہ مدینہ شریف سے کام کی سلسلہ میں کام میں لگا، وہاں سے قرض لے کر اپنا گزر بسر کرتا رہا۔ آخر کار دنیا ہے نا، انسان ہے، مشیر کے قاضی ہے، کام بھی نہ لگے پریشانی کو تو حضور کی بارگاہ میں جا کر رونا شروع کر دیا، یا رسول اللہ اب آیا تھا کام بھی نہیں لگا، اب بچے بھی یاد آ گئے، اب واپسی جانے کا کوئی ظاہری اسباب بھی نہیں، حضور شفقت مہربانی روتے روتے جناب اللہ ظاہری آنکھ بند کی دل کی آنکھ بند۔ حضور علیہ السلام نے شفقت فرمایا، حضور نے فرمایا کہ صبح اٹھنا، رات آیا تھا کہ ہماری مسجد سے باہر ایک بندہ آواز لگا رہا ہوگا کہ جس نے پاکستان جانا ہے آج اس کا ہاتھ پکڑ لینا، وہ جو پاکستان پہنچا دے گا۔ یعنی یہ وہ ہے جنہوں نے زیارت کی ہے، ٹھیک ہے نا، کہ جب ہمارے بزرگ جانے لگے نا، ٹھیک ہے نا، تو جب پروگرام ہو رہا تھا تو ہمارے ایک دوست آئے خطاب کے لیے، حضرت انہوں نے کیا بیان کرا، 90 سال کا بابا، کہنا میں نے خود زیارت کی ہے، 90-95 سال کا بابا، مظفر گڑھ کے رہنے والا، سرائکی پٹی کا رہنے والا بندہ، وہ کہتے ہیں مجھے بڑی تمنا تھی، تڑپ تھی کہ میں حضور کی بارگاہ میں جاؤں، حضور کی بارگاہ میں جاؤں، کہتے ہیں میں روزانہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتا یا رسول اللہ مہربانی فرمائے، یا رسول اللہ مہربانی فرمائے، کہتے ہیں سویا کہاں پہ پاکستان، ضلع مظفر گڑھ میں، کہتے ہیں اٹھو بابا مدینہ شریف آ گئے، کہاں پہ سویا ہے مظفر گڑھ، یعنی قریب لگا لیں جیسا لاہور لگا لیں، کہہ رہے وہاں پہ سویا ہوں جناب والا، اب وہ بابا جناب والا چاہ رہا ہے، وہی تو اس کی وجہ انہوں نے یہی بتایا تھا نا کہ میں جناب والا میری پتر حضور دا گنبد خضرا مواجہ چھوڑ کے نہیں بابا ہے نہیں، سیدھا جاؤ گے جا کے آنا ہے، کہہ رہے میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، ہاتھ پکڑ کے حضور کے مواجہ چھوڑ کے سامنے لا کے کھڑا کیا، اور روتے ہوتے بابے نے بتایا میں سویا وہاں تھا مگر آ کے یہاں پہ کھڑا اللہ تڑپ ہونا، اصل تڑپ ہونا تڑپ، ٹھیک ہے نا، تو بندہ پہنچ جاتا ہے، سویا یہاں پہ مطلب وہاں پہ پہنچ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب مولانا نورانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا پابندی لگائی گئی تھی نا، اس سرزمین میں جا دی گئی کہ تم نہیں جا سکتے، ٹھیک ہے، وہ الگ بات ہے، اس وقت یعنی جو بھی جس کا دور تھا، جو بھی دور تھا، وہ اپنا جو کچھ کرنا تھا وہ اپنا لے کے چلا گیا تھا، اس کی طرف نہیں جانا تھا۔ تو نورانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب سیام میں بتایا، کسی نے سوال کیا کہ حضرت 8 سال کی عمر میں آپ نے حضور کی گنبد خضرا کے سائے میں بیٹھ کے قرآن پڑھا ہے، بچپن آپ کو اسی دھرتی پہ گزرا ہے، کیا وہاں یاد نہیں ہے جس گلی میں بندے کا بچپن گزرا ہو نا، ویسے ہی محبت ہوتی ہے۔ ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، جس وقت کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت فرمانے لگے نا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں لکھا ہے شارحین نے، حضور کیڑیاں اٹھا کے کعبے کی طرف دیکھتے، حضور سسکیاں لیتے، حضور فرماتے ہیں کعبہ یہاں سے جانے کا جی تو نہیں چاہتا کیونکہ میری جگہ پیدائش یہی کی ہے، فطری تقاضا ہے، محبت ہوتی ہے خود اس جگہ سے، اس جگہ سے محبت ہوتی ہے۔ تو نورانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، حضرت نورانی صاحب فرماتے ہیں بڑے بڑے علماء نے لکھ کے دے دیا معافی نامے کہ جناب ہمیں ہم نے غلطی کی، یہ کیا وہ کیا، ہمیں اجازت دے دیجیے، مگر انہوں نے نہیں لکھی، وہ نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ مجھے گارنٹی مل گئی، نورانی گھبراؤ نہیں، تمہارا وقت ہماری بارگاہ میں نہیں ہے، کہ جب سے گارنٹی ملی ہے دل میں جناب ملال آیا ہی نہیں، ملال آیا ہی نہیں۔ آخری بات خانے وال کے سرزمین کا بندہ حضور کی بارگاہ میں، حضور نے فرمایا کہ صبح جناب چلے جانا، ہماری مسجد سے باہر بندہ کھڑا ہوگا تمہیں پہنچا دے گا۔ اب وہ بندہ کہتا ہے میری آنکھ کھلی، میں جناب فوراً نماز کے بعد کیا، بندہ ایک آواز لگا رہا ہے کہ جس نے پاکستان جانا ہے آ جاؤ، جس نے پاکستان جانا ہے آ جاؤ۔ ارے میں نے اس کا ظاہری خد و خال دیکھا نا، جسم پہ لباس بھی چلے نہیں ہے، پھٹے پرانے کپڑے ہیں اور گھر کو بار میں بال ہے، شیطان نے وسوسہ کر رہا ہے ادھر پاکستان چڑھ گیا ہے، پاکستان سے وہ چڑھ گیا ہے جن کو کوئی پیسہ ہو گاڑی جو ہے، ٹھیک ہے نا، گاڑی میں یہاں سے بیٹھا وہاں جا کے ٹکٹ لے گا، شیطان نے وسوسہ ڈالا، اس کو نہیں کہا۔ اگلے دن
پھر آ گیا اگلا دن جب پھر آیا پھر حضور کی بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ حضور نے سرا پہلے سے فرمایا جب آپ نے تمہیں حکم دیا اس کو کہتے کیوں نہیں اس میں پہنچا دے گا. اگلے دن پھر گیا قریب جانے لگا شیطان نے پھر اس کو ڈالا نہیں یہ نہیں چھوڑ گیا. تیسری مرتبہ وہ بندہ کہتا ہے کہ میں نے جا کر کے اس بندے کا ہاتھ تھام دیا. میں نے کہا یار میں نے پاکستان جانا میں نے پاکستان جانا اس نے میرا ہاتھ پکڑا مدینہ شریف کے ساتھ وہ ماشاءاللہ بندے گئے. آپ نے دیکھا وہاں پہاڑی ہیں کیا ہے پہاڑی. پھر اس بندے نے میرا ہاتھ پکڑا مجھے پہاڑی پہ کھڑا کیا. اس نے کہا یار مجھے یہیں میں ذرا روک دو میں قضائے حاجت کرتا. وہاں کہاں پہ پکڑا ہاتھ مدینہ شریف پہاڑی پہ کھڑا کیا. وہ کہتے ہیں میری نا ذرا اس طرح اونگ سی آتی ہے آنکھ بند ہوتی ہے تم یوں اونگ آئیں گی. میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر جیسے کنیکٹر آواز لگاتے ہیں خانے وار صحیح وار یہ آواز پاکستان کے اندر یہ کیا ہے. میں نے اپنے آپ کو خیر سنبھالتے ہوں کہ میں دیکھوں تجھے کہاں پہ کھڑا ہوں. میں نے اپنے آپ کو سنبھالا دیکھا تو میں جناب مری کی پہاڑی میں گاڑیاں جا رہی ہیں آوازیں لگا رہے ہیں خانے وار صحیح وار میں جناب جا کر کے اس گاڑی پہ بیٹھ گئے. گاڑی پہ سوار ہوا. جب گاڑی پہ سوار ہوا آپ پتہ کنیکٹر میں کرایہ لینے کے لیے آتے ہیں اور وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ مجھے بڑی عجیب لگ رہی تھی کہ اب اس نے مجھ سے کرایہ مانگ لیا تو میرے پاس یہ روپیہ ابھی نہیں بےزتی ہو جائے گی. اور میں کہ بزرگ بندہ ہے بارش بندہ ہے اور سمجھنا والا ایسے بغیر بھی کر کے سمجھ سکتے. لیکن اللہ کا کرنا دیکھو کہ کہتے ہیں نا لجپال پریت کو چھوڑ دینے تیری باں پڑھتے بولوں چھوڑ دینے. اب وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ میرے آس پاس سے اس بندے نے کرایہ سب سے وصول کیا مجھ سے پوچھا تک نہیں. میرے قریب وہ کئی دفعہ چکر لگا کے کیا مگر اس نے مجھ سے نہیں پوچھا کہ حضرت کرایہ دو حضرت کرایہ. اب جس وقت خانے وال وہاں پہ پہنچنے لگے تو اس کا گھر تھا اسٹیشن کے قریب ڈالیاٹا قریب ہی لگتا ہے. وہاں اترنے لگا نا تو اس نے ارتباط دی بابا جی رکو اپنا سامان تے لے جاؤ. بابا جی اپنا سامان تے لے جاؤ. میں اترا خیر میں رکے کہہ رہا وہی سامان جو مدینہ شریف میں بطور بھی کپڑے اس طرح استعمال کرتا تھا جو برتن وہ گاڑی کی چھت پہ رکھے تھے اس نے مجھے اتار کے دے دی. ٹھیک ہے وہ کیا کیا اتار کے دے دیے. اور جس وقت وہ کہتا ہے میں جانے لگا نا وہ سامان سر پہ گٹڑی تھی جانے لگا دل میں خیال آیا یار اتنے دن کے بعد جا رہا ہے کریمہ علیہ السلام کا فرمان ہے اگر واپسی گھر جاؤ کچھ نہ ہو تو چلو کم پتھر ہی ڈال کے جاؤ جیب میں کہ تسلی ہو جائے کہ بچوں کو ابا جی کچھ نہ کچھ لائے ہیں جیب میں ہے بھی دے دیں گے. آپ کو پتہ ہے پرانے لوگ ہوتے ہیں وہ سلوکہ پہنتے ہیں ان کی بڑی بڑی جیبیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے بڑی بڑی جیبیں. اب وہ بندہ کہتا ہے میں اتنے سال کے بعد جا رہا ہوں گھر میں جاؤں گا کوئی کہے گا ابا جی آ گئے کوئی کہے ماموں آ گئے کوئی کہے تایا آ گئے کوئی کہے کہ چاچا آ گئے ہیں ٹھیک ہے نا جو رشتہ بنے گا ہر بچہ ہاں جی بھاگتا ہوا آئے گا. کہنا دل میں نا ملال سا ہوا. میں نے کہا یار خالی ہاتھ جا رہا ہے. ویسے ہی اتفاق کہنا میں نے جو جیب میں ہاتھ ڈالا اس وقت ضیاء کا ابتدائی دور تھا کرے میں جیب میں ہاتھ ڈالا تو میری جیب میں 80,000 ابتدائی دور. ہاں جب 400-500-700 روپیہ تو ہاتھ ہی آمد کتنے سامنے بابا جی 80,000 اتنا دیا سرکار یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ کچھ نہیں ہے. 80,000 روپیہ اس وقت جیب میں کرے میں نے وہ جیب سے پیسے نکالے بلال گیا وہاں سے کچھ چیزیں خریدی ٹھیک ہے نا وہاں سے کچھ چیزیں کیونکہ ہم ہیں نسبت والے لوگ ہاں ٹھیک ہے نا ہم ہیں نسبت والے لوگ. اگر کوئی بندہ کوئی چیز لا کے جو کہتے ہیں نا یہ مدینہ شریف سے لایا تو ہم بھی اس کو اٹھا کے چون اگرچہ وہ جناب انار کلی سے لے کے آیا ایسا ہی ہے نا بنا صرف اس طرح کہہ دیا. خیر اس نے بازار سے چیزیں لی گھر پہنچ گیا جیسے گھر پہنچا گھر والے سارے عزیز رشتہ دار ملنے آئے دوست آبا
بھال دے رہے ہیں خیر وہ بندہ پھر مجمع عام میں دھاڑے مار مار کے رو رو کے بتایا کرتا تھا، کہتے لوگ کہتے ہیں جی کچھ نہیں ملتا، مجھ سے پوچھو کیا نہیں ملتا، کیا نہیں ملتا۔ حضرت مولانا ضیاء اللہ قادری علیہ رحمہ بہت بڑے عالم دین ہیں، وہ رسالہ نکالا کرتے تھے، ٹھیک ہے نا، رسالہ ان کا ہوتا تھا، ٹھیک ہے نا، غالباً 1965 کا شمارہ ہے، 1965 کا شمارہ ہے، اس میں لکھا ہے کہ ایک بندہ حضور کی بارگاہ میں بیٹھا ہے، حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، بڑے پرانے بزرگ کا واقعہ لکھے تھا، عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ بھوک لگی ہے، اتنے دن سے کھانا نہیں، اب جسم میں ڈھال ہو گیا، چلنے پھرنے سے عاجز ہو گیا، یا رسول اللہ ابھی اتنا کہا ہے، رسول اللہ بھوک لگی ہے، تو میں نے پیچھے کندھے پہ ہاتھ رکھا، تو بھائی بھوک لگی ہے، کیا کہہ بھوک لگی ہے، ہاتھ پکڑا، مدینہ شریف سے دور 3 میل کا فاصلہ تھا، پہاڑی سفر، وہ مجھے کہتے ہیں گھر میں لے گئے، گھر میں وہاں پہ بٹھایا، گھر والوں سے کہا مہمان آئے ہیں ان کو کھانا کھلاؤ، میری ڈیوٹی اور بھی لگی ہے اور بندے کو بھی میں نے لے کے آیا، اور بندے کی ڈیوٹی میری لگی ہے، اس کو بھی لے کے آنا، اس کو بھی لے کے کھانا کھایا۔ اب وہ بندہ کھانا کھا کے نا فارغ ہوا، جس وقت وہ بندہ آیا تھا عصر کی نماز کا وقت تھا، کیونکہ وہ عصر مثل اول میں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی ہمارے یہاں 5 بجے اس وقت آیا تو ان کی 4 بجے ہوتی ہے مثل اول، اور وہ بندہ وظیفہ پڑھنے والا تھا، وہ بندہ دل میں نا ملال ہوا تھا کہ اچھا کھانا کھا لیا، اس بندے نے میزبان نے کہا حضرت پیٹ کھا لیا ہے نا، تنمنا تو نہیں کرے، نہیں چلو آ جاؤ، کہنے میں واپس آ رہا تھا تو میرے دل میں خیال آیا جا یار کھانا کھانے واسطے تو اپنا وظیفہ بھی چھوڑ دیتا ہے، اپنا وظیفہ بھی چھوڑ دیتا ہے، جناب کہہ رہے ہیں یقین کرو جس وقت میں گیا تھا تو نماز عصر کا وقت تھا، جب آیا تو نماز عصر کا وقت تھا، 3 میل جانا ہے 3 میل آنا ہے، پہاڑی سفر ہے، کھانا بھی کھانا ہے، حضور نے فرمایا کہ ہماری بارگاہ میں ہم تو وہ ہیں روحانی غذا بھی ملتی ہے، جسمانی غذا کیوں جی روحانی غذا بھی وہاں پہ ملتی ہے، اور جو جسمانی غذا ہے نا ان لوگوں سے پوچھیں، 3 بندے ہو نا 4 بندے ہو، 2 بندوں کا کھانا لائے تو 4 بندوں کو کافی ہوتا ہے، کیونکہ حضور اسی طرح ہے کہ نہیں، ایسے ہے کہ نہیں، باتیں تو بڑی ہیں، باتیں تو بڑی ہیں، ٹھیک ہے نا، پھر کبھی موقع ملا ماشاءاللہ، یہ جو جانا جو ہے نا یہ میں پورے وصول سے کہتا ہوں، آپ وہی کا کمال نہیں، مجھے الٹا بھی لٹکا دو تب بھی یہی کہوں گا، ان کے منہ پہ کہہ رہا ہوں، خوشامد نہیں ہے، انہیں بلایا گیا تو یہ گئے ہیں، بلاوا آتا ہے تو بندہ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اگر بلاوا نہ ہے تو کوئی بندہ نہیں جا سکتا۔ امام غزالی علیہ الرحمہ جس وقت حضور کی مواجہ شریف کے سامنے سے گزرتے نا، اب بڑی تیزی کے ساتھ گزر جاتے ہیں، لوگوں نے ہاتھ پکڑ کے حضرت خیریت تو ہے، لوگ یہاں پہ کھڑے ہو کے جناب والا وہ کرتے ہیں اور تم یہاں سے تیزی سے گزر جاتے ہیں۔ امام غزالی علیہ الرحمہ امام غزالی کے پاس وہ کہتے ہیں بیٹا یہاں سے گزرنے کے لیے میں نے 10-12 سال پریکٹس کی ہے، مجھ سے پوچھو یہاں پہ کھڑے ہو کے یعنی کہ سانس لینا مجھے غزالی کے نزدیک بے ادبی ہے، لا ترفعوا اکرم شاہ جمالی علیہ الرحمہ نسبت والے لوگ ہیں، حضور غزالی تمہارا مطلع ہے جوانی کا عالم ہے، اکرم شاہ جمالی علیہ الرحمہ نے کہا بیٹا احمد سعید ہمارا بڑا نام سنا ہے، آپ سید آتے ہو، حضور کی آل سے ہو، آدمی سید کی یہ بزرگ ٹھیک ہے نا، محبت اسی وجہ سے ٹھیک ہے نا، تو آپ کاظمی امام موسیٰ کاظم کی اولاد سے ہو، ٹھیک ہے نا، اللہ نے آپ کو بڑا نوازا ہے، علم سے نوازا ہے، ٹھیک ہے نا، 12-14 سال لگا لے 16 سال کی عمر میں پہلا مناظرہ کیا، 14 سال کی عمر کیا ہوتی ہے فراغت کے بعد ہندو سے کہا بیٹا یہ تو بتاؤ کہ تمہارے نزدیک کیا ہے کہ بندہ جب اس سرزمین پہ آئے پہلے وہاں جائے یا یہاں پہ آئے، وہاں سے مراد کعبہ شریف، ٹھیک ہے، تو آپ نے کہا کیونکہ بزرگ ہے نسبت اپنی جگہ ہے لیکن بزرگی اپنی جگہ پہ ہے، تو آپ نے کہا حضور آجزی کے طور پر
مجھ جیسے، میں وہ جملے یعنی کہ صرف حکایت کے طور پر بول رہا ہوں، مجھ جیسے پارسا، مجھ جیسے گنہگار، مجھ جیسے پاپی جو ہے نا پہلے مکہ جائیں، وہاں گناہوں کی تلافی کرا کے پھر حضور کی بات کریں۔ اور جو آپ جیسے پارسا ہے نا وہ سیدھا ڈائریکٹ یہیں پہ ہے۔ جملے پہ غور کرو، جملے پہ غور کرو۔ مجھ جیسا گناہگار اپنی طرح منسوخ کرتے ہوئے پہلے وہاں جائے، وہاں سے گناہوں کی تلافی کروائے، اپنے آپ کو پاک صاف کرے، پھر اس بارگاہ میں آئے، اور آپ جیسا بندہ ڈائریکٹ یہاں پہ آئے، آپ وحید کی کیفیت میں آئے۔ ٹھیک ہے نا؟ جیسے ہی آپ نے فرمایا احمد سعید تم تو وقت کے غزالی لگتے، پھر وہاں سے رقم ملا تو پھر دنیا نے غزالی زمان کا، یہ حضور کی بارگاہ سے ملا بات چلی تھی غزالی کے لحاظ۔ امام غزالی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں، یہاں سے گزرتے ہوئے میرے نزدیک اونچا سانس لینا بھی ادبی ہے، مگر آج وہاں تو اللہ معاف فرماتا ہے کیا صورتحال ہوتی ہے۔ لہٰذا یہ بات اس وجہ سے بتا رہا ہوں، اگر وہاں کوئی عاشق جائے مواجہ شریف کے سامنے تو وہاں ڈنڈے پڑتے بھی ہیں، دھکے بھی مارے جاتے ہیں، دھکے بھی مارے جاتے ہیں، وہاں گھبرانا نہیں ہے، یہ تھوڑی کرم نوازی ہے، ٹھیک ہے نا؟ قیامت تک جو ایک مرتبہ آتا ہے اس کو دوبارہ باری نہیں ملتی، تمہیں بار بار بلایا جا رہا ہے، آ رہے ہو جا رہے ہو، آ رہے ہو جا رہے ہو، آ رہے ہو جا رہے ہو، یہ تھوڑی کرم نوازی ہے، ٹھیک ہے نا؟ 2017 میں بندہ نچین بھی گیا تھا، میرے ساتھ ایک دوست ہے وہاں باجا لین کے قاری ہیں، محمد علی چشتی صاحب حضرت صاحب جانتے ہیں، ہم کٹھے جا رہے تھے، میرے بھائی وہ مریض ہیں، میں نے ان کا ہاتھ پکڑا ہوا، میں جیسے ہی ہم ریاض الجنہ داخل ہونے لگے نا، کیونکہ وہ کہتے آگے جاؤ آگے جاؤ، حاجی جلد حاجی جلد حاجی جلد جلد، تو میں نے ہاتھ بھی پکڑا، اس نے دیکھا گیا یہ مریض بن گیا، حاجی مریض آدھا مریض، میں کہا نام نام چلو چلو اندر چلے جاؤ اندر چلے جاؤ، ریاض الجنہ میں قاری صاحب کو انہوں نے آگے کر دیا، قاری صاحب نے وہیں کھڑے ہو کے جناب اللہ کہا یا رسول اللہ میں تو جانا چاہتا تھا، جناب آنکھ میں آنسو آ گیا، ابھی 2 قدم نہیں اٹھائے، 1 قدم نہیں اٹھائے، وہ جو روکنے والا تھا اس نے کہا حضرت حضرت واپس کرو، حضرت واپس جاؤ، وہ تو بات ایسی بات ہے، اندر آئے ریاض الجنہ میں رونے بیٹھ گئے، میرے ساتھ بیٹھے، میں کیا ہوا کہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا، میں کہ اللہ کے بندے یہ بات ایسی ہے، یہاں تو اپنے تو کیا بگانے ہیں تو وہ نہیں خالی رکھا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ تھوڑی کرم نوازی ہے کہ حضور نے بلا لیا ہے، حضور نے بلا لیا ہے، یہ حضور کا کرم ہے، مہربانی ہے، شفقت ہے، ٹھیک ہے؟ غلاموں کو بلا لیتے ہیں، غلام چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور جس وقت ایک ویسے ہمارے دوست بیان کر رہے تھے، اللہ آپ کو توفیق دے، اس پہ آپ نے بھی عمل کرنا ہے، ہم سب کی دعا کرنی ہے، اس محفل کو یاد رکھ کے، ٹھیک ہے نا؟ اس محفل کو یاد رکھ کے ایک دوست وہاں کھڑے انہوں نے ایک حوالہ پیش کیا مسند امام احمد بن حنبل کا علیہ السلام، جس وقت بندہ میدان احد میں جائے تو وہاں پر جا کر حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں سند میں عقیدت پیش کی، اور یاد رکھیں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو حضور نے قیامت تک کے لیے گورنر مدینہ بنا دیا، مدینہ کا والی بنا دیا، تو جو والی ہوتا ہے نا گورنر ہوتا ہے نا مالک ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ ان سے جا کے کیا حضور اب آئے ہیں نا آپ والی ہیں، دوبارہ خاص اس کا حاضری، ایک چیز، دوسری چیز کہ جب وہاں پہ جائے سلام عرض کریں، حضور السلام علیکم، بندہ مومن جائے ایک مرتبہ سلام کر کے جائے، مسند امام احمد بن حنبل کے حوالے سے قیامت تک اس بندے کو سلام کا جواب دیا جاتا ہے، کب تک؟ قیامت تک، دعا فرمائے اللہ رب العزت جو ٹوٹے الفاظ بیان کیے، اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا، اور اگر بیان کرنے میں کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ رب العزت محبوب علیہ السلام کے عظیم مرتبہ کے توفیق عطا۔